بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تسلی دینا، یہی توجہ اتحادی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، مگر چونکہ اس کے تحمل کی استعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی، اس لیے اس کے تحمل میں آپ کو کوئی اشکال نہ ہوا، مگر بار بار کے بھیجنے اور دبوچنے سے اس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی کہ بخار آ گیا، اور دولت قدا پر واپس تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جلدی سے کچھ اڑاؤ۔ کچھ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ سب قصہ سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے سے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کی زبانی اور اس جیسے اور واقعات سن کر اس وقت کے منتظر تھیں، اس لیے آپ کو تسلی دینے کے طور پر عرض کیا کہ آپ یتیم بچوں پر ترس کھاتے ہیں، بیوہ عورتوں پر رحم فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق کے آپ ہمیشہ حامی رہے ہیں، آپ کی نیک عادات، پاکیزہ خصلت اور محمود طبیعت سے ہر شخص واقف ہے، آپ کی مہمانداری، غربا نوازی، برادر پروری اور ضرور اچھا اور بہتر نتیجہ دکھلائے گی، لہٰذا آپ ذرا بھی خوف نہ فرمائیں۔ ورقہ بن نوفل کا واقعہ۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر پورا قصہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہودیت و نصرانیت کے ماہر تھے، اس لیے تمام قصہ سن کر قدوس قدوس پکار اٹھے اور فرمایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام قصہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم کو نبوت کا خلعت مل گیا، تم وہی نبی ہو جن کے متعلق آسمانی کتابیں بشارتوں سے پر ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ اور جوان ہوتا اور اس وقت آپ کی مدد کرتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں، جو بھی نبی آیا اور اس نے توحید اور رسالت کی دعوت دی، اس کے ساتھ ابتدا میں عداوت اور دشمنی کا برتاؤ کیا گیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تبلیغ کا آغاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخفی طور پر لوگوں کو توحید کی تعلیم فرماتے رہے، لیکن جب آپ نے دین کی تبلیغ میں یومن فیومن زیادتی فرمائی اور اہتمام شروع کیا، اس وقت سے کفار مکہ کی عداوت شروع ہو گئی۔ آپ کے